ایک طبقہ ہے جو بار بار ثقافت، کلچر، تہذیب، تمدن، سویلائزیشن اس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے، اور جب ان کو اسلامی احکامات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ثقافت جو ہے اس سے مختلف ہے۔ تو ثقافت کی کوئی حیثیت ہے؟ اسلام ثقافت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ دیکھیں، ایک شعر ہے، اس کا پہلا مصرع تو غلط ہے، لیکن دوسرا مصرع اس کا جو ہے نا وہ یہاں پر منطبق ہوتا ہے، بتان عجم کے پجاری تمام۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامی احکام سے روگردانی کا ایک ہیلا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں نے نکال لیا۔ اچھا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے ایک چیز کے اوپر کلام کیا تھا کہ بعض اوقات جملے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کا انکار کرنے والے جو ہے وہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، یہ والا جملہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں۔ اچھا، لیکن یہاں پر تو یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ نہیں جناب اس خطے کی ثقافت اور کلچر تو جدا ہے، اور یہ جملہ کہنا اسلامی حکام کے مقابلے میں، تو یہ تو فی نفس ہی غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے خود ثقافت کا معاملہ، کلچر کا معاملہ، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں ثقافت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ثقافت یعنی کسی قوم کی بھی ہو سکتی ہے، کسی خطے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی صوبے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ملک کی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سندھی ثقافت ہے، یہ بلوچی ثقافت ہے، یہ پنجابی ثقافت، یہ بنگالی ثقافت، یہ پاکستان کی ثقافت، یہ بر صغیر کی ثقافت۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح برادریوں کے اعتبار سے بھی ہو جاتی ہے نا، یہ فلاں برادری کی ثقافت۔ تو ثقافت کا لفظ جو ہے وہ اپنے بہت سارے دیگر الفاظ کے ساتھ مل کے اس کے اندر بڑی وسعت آ جاتی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ ثقافت بیسیکلی ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہے مادی اور ایک ہے غیر مادی۔ مادی ہوتی ہے کہ جس کا تعلق مادے کے ساتھ ہے، یعنی لباس ہے، رہن سہن ہے، رسم و رواج ہے، شادی بیاہ کے طریقے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مادی ثقافت۔ غیر مادی ثقافت وہ ہے جس کا تعلق عقائد و نظریات، سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ دو طرح کی ثقافت ہے، اور بیسیکلی ان دو کے مجموعے سے ہی کوئی مذہب وجود میں آتا ہے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ آخر دین یا مذہب جو شے لے کے آتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر تو کوئی ناقص دین ہے، ناقص مذہب ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ صرف نظریات ہی لے کے آ جائے، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ والے بس اتنے بت اور اتنے دیوی دیوتا، اب ان کو تم نے جنا چوم چاٹ لیا اور ان کی نظر نیاز پوری کر لی تو تمہارا دین پورا ہے، باقی زندگی کے اندر جو مرضی کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ناقص ہے۔ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا طریقہ، لائف سٹائل جس کو بولے نا، یہ وہ ہوتا ہے، یعنی وہ راستہ کہ جس کے اوپر چلنا ہوتا ہے۔ تو بھائی جس راستے پہ چلنا ہے وہ صرف سوچ اور نظریات کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ اپنی معاملات زندگی کا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو نظریات کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کو غیر مادی ثقافت کہہ دیتے ہیں، اور جو مادیت کے ساتھ لباس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عام رسم و رہن سہن ہے، مکانات بنانے کے طریقے، اس کو مادی ثقافت کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ ثقافت کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک حکم شرعی کی وضاحت ہوتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے غیر مادی ثقافت کا، یعنی عقائد و نظریات کا، اس میں کسی خطے کا کوئی عقیدہ، کسی علاقے کا کوئی عقیدہ، کسی صوبے کا کوئی عقیدہ، کسی قوم کا کوئی عقیدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ اسلام سے اس کی ویریفیکیشن نہ ہو، تصدیق نہ ہو۔ بہت واضح بات، بڑی واضح بات ہے۔ عقائد کا معاملہ اللہ رسول نے بہت وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، لہذا اس سے سرے منہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی انحراف نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب۔ وہاں پر کوئی نئی شے داخل کریں گے تو اس کے بارے میں حدیث مبارک میں واضح طور پہ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ٹھیک، اور یہ بدعت ہے کہ یہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی عقیدے کے اندر ہی ہوتی ہے، عمل کے اندر تو گمراہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس حدیث مبارک کی تشریح کے اندر علماء نے فرمایا یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بہت خوب، کیونکہ عقیدے میں گمراہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، عمل کے اندر گمراہی نہیں ہوتی، بے عملی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، تو لہٰذا عقیدے کے معاملے میں تو کوئی نیا عقیدہ نہیں آ سکتا، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ فلاں ملک کا فلاں قوم کا یہ عقیدہ لہذا اس کو بھی اسلام میں ایڈ کر دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا ہے مادی ثقافت۔ اچھا، مادی ثقافت کیا ہوتی ہے؟ مادی ثقافت کے اندر بڑی وسعت ہے، ٹھیک ہے، اس میں لباس بھی ہوتا ہے،
اس میں کھانے بھی ہوتے ہیں، اس میں رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، اس میں رہن سہن کے انداز بھی ہوتے ہیں، اس میں گھروں کے طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی اپنے ملک کے اپنی قوم کے فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر دین اسلام کو، شریعت کو کوئی کلام نہیں، اجازت ہے اس کی. میں آپ کو اس کی ایک بڑی واضح مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں سندھی ٹوپی ہے، ثقافت کا حصہ ہے. سندھی ٹوپی ثقافت کا حصہ. اجرک ہے، سندھی کلچر کا حصہ ہے. اس کے اوپر شریعت کا کوئی کلام نہیں ہے. ایک اچھی چیز ہے. ایک سر کو ڈھانپنا تو ویسے ہی اسلام کی تہذیب میں یہ شامل ہے کہ سر کو ڈھانپا جائے. اب وہ سندھی ٹوپی سے ہے یا وہ عمانی ٹوپی سے ہے، بہت سارا لائق، دونوں چیزیں برابر ہیں. لہذا یہ ایک وہ ثقافت کا حصہ ہے کہ جو بذات خود اسلام کے قریب ہے، کہ اسلام کی تہذیب کے وہ قریب ہے. لہذا اس کے اوپر کوئی کلام نہیں، اور لوگ اگر اس کو خوشی سے اپناتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسلام کو بھی اس کو اپریشیٹ کرے گا. اجرک ہے، اجرک ایک لباس کا حصہ ہے، لوگوں کا دل اس سے خوش ہوتا ہے، تو اب اس کے اعتبار سے اس کو اپنایا جاتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی کلام نہیں. اسی طرح کی کچھ لباس کی چیزیں وہ ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بلوچیوں کی ہو، کچھ پنجابیوں کی ہو سکتی ہیں، مختلف خطوں کی یہ چیزیں مختلف ہو سکتی. ان میں سے کسی شے کے اوپر اسلام کو اصلاً کوئی کلام نہیں. اچھا، اب بات کہاں آئے گی؟ بات آئے گی کہ اسلام نے لباس کے حوالے سے چند احکام دیے ہیں. اگر کسی جگہ کا کلچر اور ثقافت ان احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہاں پر ثقافت کا اتنا حصہ ممنوع ہو جائے گا. جیسے دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو لباس ہو وہ لباس ایسا ہو جو بدن کو ڈھانپنے والا ہو، خاص طور پہ عورت کے حوالے سے جو بدن کو ڈھانپنے والا ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہو، کہ پہننے والوں کو یہ کہا جائے یار یہ تو مسلمان ہے بھی، یعنی یہ فلاں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لباس کے اندر یہ بڑی بنیادی چیز. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا لباس کسی خطے کی ثقافت ہے، کلچر ہے، کہ جس میں وہ لباس بدن کو نہیں ڈھانپتا جس کو ڈھانپنے کا اللہ رسول نے حکم دیا، ایسی ثقافت مسترد ہے. یہ مسترد ہوگی کیونکہ یہاں اللہ رسول کا حکم موجود ہے کہ لباس وہ تمہارے پردے کی جگہوں کو ڈھانپے. اچھا، پھر حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی لباس پہننے والی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی. تو اب یہ ایسا لباس بھی ہو سکتا ہے جس میں بدن کا جو ہے نا رنگ نمایاں ہو. ایسا لباس بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کچھ حصہ کھلا ہے، کچھ حصہ جو ہے نا وہ ڈھانپا ہوا ہے، جیسے آج کل لباس چلتا ہے. اب یہ جو لباس ہے جو بدن کو پوری طرح نہ چھپائے، جس سے بدن کا جو ہے نا وہ اظہار ہو، اس کا رنگ اس سے جھلکے، یا ایسا ہو کہ کچھ حصے کو ڈھانپے کچھ کو نہ ڈھانپے، تو یہ جو لباس ہے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب یہ تو ہماری ثقافت ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے، تو اب اس کی پھر کوئی گنجائش نہیں. ایسے کلچر کو اسلام ڈائریکٹلی مسترد کرتا ہے. یہی تو کلچر تھا زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کا. ٹھیک ہے، بہت خوب. وہی تو کلچر اور ثقافت تھی ان کی جس کو قرآن نے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ٹھیک ہے، کہ ایسے جو ہے وہ زیب و زینت اختیار اور ایسی بے پردگی اختیار نہ کرو جیسی پچھلی جاہلیت کی بے پردگی. تو اب وہ جاہلیت والے جو تھے، جو جاہلیت والے جوہلا تھے، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہوں گے نا یہ تو ہماری ثقافت ہے، اللہ یہ تو ہمارا کلچر ہے کہ ہماری عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کلچر اور ثقافت پہ زد لگاتے ہوئے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ ایسی ثقافت اگر جہالت کی ثقافت ہے تو اس کو سائڈ میں کرو. بہت خوب. قرآن کا حکم یہ ہے. ثقافت کی ہزاروں چیزیں، کلچر کی ہزاروں چیزیں جائز ہیں، شریعت اس کی پرمیشن دیتی ہے، آپ بڑے شوق سے کریں. لیکن اگر اس کی کوئی صورت آپ کے اپنے تسلیم کردہ دین اسلام کے خلاف ہے تو پھر فیصلہ آپ ہی کریں نا کہ آپ نے ثقافت اور کلچر کو لینا ہے یا آپ نے اپنے مانے ہوئے دین کی بات پہ عمل کرنا ہے. ڈھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ